اکبر نے کہا بابا دعائیں کرنا، اکبر نے کہا بابا دعائیں کرنا، قرآن میرے سینے پہ بد صاحب پڑھنا، آئے جو کوئی کاش دو، آئے جو کوئی کاش دو مدینے سے، تلقین سمجھ کے خط صغرا کا پڑھنا، آئے جو کوئی کاش دو مدینے سے، تلقین سمجھ کے خط صغرا کا پڑھنا۔ صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین، المتخاضع لکبریائہ عطاۃ المتمردین، المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین، والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صلوات عزیزان محترم، سورہ اعراف قرآن مجید کا 7واں سورہ ہے، اور میں نے سرنامہ کلام میں اس 7ویں سورے کی 157ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ یہ آیہ مبارکہ ترجمے کے ساتھ اپنے سننے والوں کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں اور پیچھے چلتے ہیں اس رسول کے، اس نبی کے اور اس امی کے، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اس نبی کا تذکرہ
قیامت تک پانے والے توریت و انجیل میں پاتے رہیں گے۔ یامرہم بالمعروف، ہم نے اس نبی کو اس لیے بھیجا کہ وہ لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دے۔ وینہاہم عن المنکر، اور ہم نے اس نبی کو اس لیے بھیجا کہ وہ لوگوں کو برائیوں سے روکے۔ ویحل لہم الطیبات، اور ہم نے اس نبی کو اس لیے بھیجا کہ وہ اچھی اور پاکیزہ چیزوں کو لوگوں کے لیے حلال قرار دے۔ ویحرم علیہم الخبائث، اور ہم نے اس نبی کو اس لیے بھیجا کہ بری اور خبیث چیزوں کو لوگوں کے لیے حرام قرار دے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ہم نے اس نبی کو اس لیے بھیجا کہ تم نے جو اپنے قانون بنائے ہیں، تم نے جو اپنی رسمیں بنائی ہیں، تم نے جو اپنے رواج بنائے ہیں، ہمارا نبی آنے کے بعد تمہاری رسموں کو، تمہارے رواجوں کو اور تمہارے قوانین کو توڑ دے اور اللہ کے قانون کو اس دنیا میں نافذ کرے۔ ترجمہ کر رہا ہوں۔ میں نے آیت کا ترجمہ اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کیا، لیکن ابھی آخری ٹکڑے کا ترجمہ باقی رہ گیا ہے۔ پہلے جزء میں بڑا پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے، پہلے جزء میں اپنے نبی کا تعارف کرایا، یہ رسول ہے، یہ نبی ہے، یہ امی ہے، اس کا تذکرہ توریت و انجیل میں ہے۔ دوسرے ٹکڑے میں آیت کے یہ بتلایا کہ ہم نے اس نبی کو کیوں بھیجا، اچھائیوں کا حکم دینے کے لیے، برائیوں سے روکنے کے لیے، اچھی چیزوں کو حلال کرنے کے لیے، بری چیزوں کو حرام کرنے کے لیے، انسانی قانونوں کو ختم کرنے کے لیے، اللہ کے قانون کو رائج کرنے کے لیے۔ دو ٹکڑے ہو گئے نا، اب تیسرا اور آخری ٹکڑا سنو، اور یہ ہدیہ کر رہا ہوں، سنو۔ اللہ کہہ رہا ہے اب میں جنت کی شرط پہ دوں گا، وہ بھی تو سنتے جاؤ نا، تمہیں جنت کی شرط پہ دوں گا۔ فالذین آمنوا بہ، سنو، میرے نبی پہ ایمان لاؤ، میں جنت دوں گا۔ میرے نبی پر ایمان لاؤ، ایمان لاؤ میرے نبی پر، میں جنت دوں گا۔ اب میں پروردگار سے کہتا ہوں کہ میرے مالک ہم نبی پر ایمان لے آئے، جنت دے دے۔ کہا نہیں، اب دوسری شرط سنو، پہلی شرط ہے میرے نبی پہ ایمان لاؤ، میرے محمد پر ایمان لاؤ۔ تو سارا مجمع ایمان رکھتا ہے نا، میں بھی ایمان رکھتا ہوں، سارے مسلمان ایمان رکھتے ہیں، پروردگار جنت دے دے۔ کہا نہیں، اب دوسری شرط سنو، وَعَزَّرُوهُ، میرے نبی کی عزت بھی کرنا، میرے نبی کی۔ دیکھو اب میں تم سے سوال کروں گا، بھائی آخری لوگ تو مجھے نظر بھی نہیں آ رہے ہیں، ان سب سے سوال ہے، پہلی شرط کیا ہے جنت میں جانے کی؟ ایمان لاؤ محمد پر۔ دوسری شرط کیا ہے؟ محمد کی عزت کرو، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب میں پوچھتا ہوں، بھائی ایمان ہے یا نہیں ہے؟ اچھا تو کیا دل میں عزت نہیں ہے؟ ہے بھائی، جب ایمان ہوگا تو دل میں عزت خود ہوگی نا۔ جب ایمان لے آئے، کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو دل میں عزت تو خود آ گئی۔ یہ الگ سے کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ محمد پر ایمان بھی لاؤ، محمد کی عزت بھی کرو؟ یعنی اللہ ایسے مسلمانوں کو بھی دیکھ رہا تھا جن کا کلمہ زبان پہ رکا ہوا ہوگا، دل میں محمد کی عزت نہیں ہوگی۔ سمجھ رہی ہے نا؟ دیکھا؟ یعنی بھائی میں اگر کہوں کہ بھائی رسول پہ ایمان لائیں تو اس کا مطلب یہ کہ عزت تو خود کریں گے، لیکن قرآن نے الگ الگ لفظ بیان کیے۔ پہلے کہا محمد پہ ایمان لاؤ، پھر کہا محمد کی عزت کرو۔ پروردگار میں پھر کہہ رہا ہوں، مالک ایمان بھی لے آئے، عزت بھی کر لی، اب تو جنت دے دے۔ کہا نہیں، اب تیسری شرط سنو، وَنَصَرُوهُ، اس کی مدد بھی کرنا، اگر پکارے تو آ جانا، چھوڑ کے بھاگ نہ جانا۔ پہنچ رہی ہے نا بھائی؟ میں تو ترجمہ کر رہا ہوں آیت کا، اور یہیں سے میں آگے جاؤں گا۔ تو ایمان لاؤ، پہلی شرط، میرے محمد کی عزت کرو، دوسری شرط میرے محمد کی مدد کرو، تیسری شرط مالک ایمان لے آئے، مالک عزت کرتے ہیں، مالک وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے نبی کی مدد کریں گے، اب دے دے جنت۔
کہا نہیں اب آخری شرط سنو، اس کے بغیر جنت نہیں دوں گا. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. تنہا محمد کی بات ماننا کافی نہیں ہے، اس نور کو بھی مانو جو محمد کے ساتھ ساتھ دنیا میں آیا ہے. عجیب عجیب بریلا. محمد و آل محمد صلوات. بھائی بہت توجہ رکھنا. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. اس نور کی بھی پیروی کرو، اس نور کو بھی مانو جو محمد کے ساتھ ساتھ دنیا میں آیا ہے. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت بیان کروں کہ جب مسلمانوں نے تفسیر لکھی تو کہنے لگے کہ اس نور سے مراد ہے قرآن. دیکھا بہت بیدار سننے والے تشریف فرما ہے. کیا کہنے لگے؟ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. اس نور کی بھی پیروی کرو جو محمد کے ساتھ ساتھ آیا ہے. کہنے لگے اس نور سے مراد ہے قرآن. اب فیصلہ میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں. بھائی کہنے لگے نور سے مراد ہے قرآن. بھائی قرآن محمد کے ساتھ نہیں آیا، محمد پر آیا ہے. بہت توجہ رکھنا. قرآن محمد کے ساتھ نہیں آیا. جب میرا نبی 40 برس کا ہو گیا، جب قرآن مجید آیا اور میرے نبی پر آیا، ساتھ نہیں آیا. تو کوئی ایسا نور ہے، کوئی ایسا نور ہے جو محمد کے ساتھ رہا، محمد کے ساتھ آیا. بھائی توجہات مبذول ہے. تو اب اس نور کو تلاش کرنا ہے تو ذرا سا میرے ساتھ قرآن مجید کے ورق الٹتے چلو. بہت توجہ رکھنا، اس لیے بڑے کام کی باتیں عرض کر رہا ہوں. ایک آیت پڑھوں گا سورہ تحریم سے، دوسری آیت پڑھوں گا سورہ طلاق سے، اور ان دونوں آیتوں کو ہدیہ کر دوں گا. یوما نہیں رکے رہو. وہ آیت کیا تھی؟ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. یہ معہو ذہن میں رہے. معہو کے معنی محمد کے ساتھ. اگر معہو ذہن میں ہے تو اب آیت پڑھنے جا رہا ہوں. معہو کے معنی اس کے ساتھ، محمد کے ساتھ. اب سننا آیت. یوما لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. سننا یوما لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. قیامت کے دن اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں ہونے دے گا. والذین آمنوا معہ، اور وہ جو نبی کے ساتھ ایمان لایا ہے اللہ اسے بھی رسوا نہیں ہونے دے گا. آمنوا معہ، وہ جو نبی کے ساتھ ایمان لایا. بھائی توجہ رہے. آمنوا معہ، وہ جو نبی کے ساتھ ایمان لایا. میں نبی پر ایمان لایا، تم نبی پر ایمان لائے، علماء نبی پر ایمان لائے، ازواج نبی پر ایمان لائی، صحابہ کرام نبی پر ایمان لائے. یہ کون ہے جو نبی کے ساتھ ایمان لایا؟ بڑا نازک مرحلہ ہے. پہنچ رہی ہے بات؟ بھائی بات پہنچ رہی ہے. تو اب اس سے زیادہ یہاں رکوں گا نہیں، لیکن جملہ تو سنتے جاؤ نا، مجھے پھر واپس جانا ہے. یوما لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. کوئی ایسا ہے جو محمد کے ساتھ ایمان لایا ہے. محمد پر ایمان لانا اور ہے، محمد کے ساتھ ایمان لانا اور ہے. تو اب اسے کہاں تلاش کرے؟ وہ کون ہے جو محمد کے ساتھ ایمان لایا؟ تو بھائی محمد کا ایمان کب سے؟ جب سے محمد کی نبوت. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا، رسول کہہ رہے ہیں. جب ابھی آدم کا پتلا بنا نہیں تھا تو میرے محمد کی نبوت آدم کے پتلے کے بننے سے بہت پہلے سے ہے. تو محمد کا ایمان کب سے؟ آدم کے پہلے سے. بھائی بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ اب جملہ ہدیہ کروں گا اور اس جملے سے میں آگے بڑھ جاؤں گا. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. میرے محمد نے کہا میں اس وقت بھی نبی تھا کہ آدم نہیں بنے تھے
اور ایک مرتبہ علی نے کہا کنت ولیاً وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت ولی تھا کہ آدم کا پتلا بنا نہیں تھا. بس سننا. بھائی بہت توجہ رکھنا، اس لیے آہستہ آہستہ میری فکر آگے بڑھے گی. تو محمد رسول اللہ نے کہا میں اس وقت نبی تھا، آدم نہیں بنے تھے، میں نبی تھا. اور علی نے کہا آدم نہیں بنے تھے، میں ولی تھا. بھائی توجہ رہے، اس لیے کہ یہاں روک کے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اپنے سننے والوں کو ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. اب پھر چلو آیت کی طرف. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے دن ہم نبی کو بڑی عزت دیں گے، اور وہ جو نبی کے ساتھ ایمان لایا ہے. سمجھ میں آ گیا ساتھ ایمان لانے والا؟ سمجھ میں آ گیا نا ساتھ ایمان لانے والا؟ ٹھیک. والذین آمنوا معہ، بہت توجہ رہے. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، وہ نبی کے ساتھ ایمان لانے والا جب میدان حشر میں آئے گا تو اس کا نور اس کے داہنے بھی ہوگا، اس کے بائیں بھی ہوگا، اس کے آگے بھی ہوگا، اس کے پیچھے بھی ہوگا. یعنی وہ ایمان لانے والا نور کے دائرے میں میدان میں آئے گا. سن لیا نا؟ آرام سے سننا، ابھی تو میں منزل تمہید میں ہوں اور منزل تمہیدی سے آگے جانا ہے. کیا کہا کہ قیامت میں نور والا. اچھا سمجھ گئے بھائی نور والا کون ہے؟ ذہن میں آ گیا نا؟ نور والا جب آئے گا میدان حشر میں تو اس کا نور اس کے ساتھ ہوگا. اب سننا، یوم، اب میں دوسری آیت پڑھ رہا ہوں. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، جب وہ نور والا میدان حشر میں آئے گا تو منافق مرد بولیں گے، منافق عورتیں بولیں گی. کس سے بولیں گی؟ اس ایمان والے سے، اس نور والے سے. کیا بولیں گی؟ ابھی بتلاؤں گا. کہانی نہیں سنا رہا ہوں، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. لیکن ابھی رکے رہنا. نور والا میدان میں آیا، ذرا سچویشن دیکھنا. نور والا میدان میں آیا، منافق مرد بولے، منافق عورتیں بولی. کیا بولی ابھی بتلاؤں گا. لیکن اب ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں اپنے سننے والوں سے. کون کون بولے گا؟ منافق مرد، منافق عورتیں. ٹھیک ہے. اب ایک بات میں کہنے جا رہا ہوں اور وہ بات ویریفائی کر لینا حافظین قرآن سے، جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا ہوا ہے نا، ان سے جا کے میری بات کو پوچھ لینا. اور جی چاہے تو خود قرآن کو دیکھ لینا، پورے قرآن کو دیکھ ڈالو. یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں نماز پڑھو، اے ایمان لانے والوں روزہ رکھو، اے ایمان لانے والوں حج کرو، اے ایمان لانے والوں زکات دو. ایمان لانے والیوں کا تذکرہ نہیں ہے. دیکھو بہت کام کی بات عرض کروں گا. اچھا میرے یہ جو محترم سننے والے تشریف فرما نہیں بہت دور ہیں، ادھر اگر آ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بس خوشنودی امام زمانہ بلند کر سلوات. بس اب آرام سے سننا. اچھا تو ایمان لانے والوں نماز پڑھو، ایمان لانے والوں روزہ رکھو، ایمان لانے والوں حج کرو، ایمان لانے والوں زکات دو، ہے نا؟ ایمان لانے والیوں نماز پڑھو نہیں ہے قرآن میں، ایمان لانے والیوں روزہ رکھو نہیں ہے قرآن میں، ایمان لانے والیوں زکات دو قرآن میں نہیں ہے. تو کیا ایمان لانے والیاں بچ گئیں؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا ایمان لانے والیاں بچ گئیں؟ بھائی سوال ہے نا کہ بھائی سارا حکم تو ایمان لانے والوں کے لیے ہے، تو کیا ایمان لانے والیاں بچ گئیں؟ کہا کہ نہیں، بچی نہیں ہے. مومنین میں مومنات شامل ہیں. ٹھیک، مومنین میں مومنات شامل ہیں. اچھا اب مومنین میں مومنات شامل ہیں. اب میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون، حبیب کافروں سے کہہ دو، کافرون سے کہہ دو. ٹھیک ہے نا؟ کافرات سے کوئی خطاب ہی نہیں ہے. تو کیا کافرات بچ گئیں؟ کہنے لگے کہ نہیں. جس طریقے سے مومنین میں مومنات شامل ہیں ویسے ہی کافرین میں کافرات شامل ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ویسے ہی منافقین میں منافقات شامل ہیں. سمجھ گئے بھائی؟ اگر سمجھ گئے تو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. جہاں میرے سننے والے سن رہے ہیں انہیں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. مومنین میں مومنات شامل ہیں، کافرین میں کافرات شامل ہیں. الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. منافقین میں
منافقات شامل ہیں، الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب میں آیت پڑھ رہا ہوں، یوم یقول المنافقون والمنافقات، منافقین بھی بولیں گے، منافقات بھی بولیں گی. تو جب منافقات منافقین میں شامل ہیں تو یہ الگ سے بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو ہوں گی خدا کی نگاہ میں کچھ معزز منافق خواتین. پہنچ جائیے بات پہنچ جائیے میرے بہتر سننے والوں تک. ہوں گی نگاہ قرآن میں کچھ ایسی وی آئی پی منافق خواتین کہ جن کا تذکرہ قرآن نے الگ کیا کہ ادھر نور والا آیا. سننا، ادھر نور والا آیا، نور والا تو یاد ہے نا، ادھر نور والا میدان میں آیا. منافق مرد بھی بڑھے، منافق عورتیں بھی بڑھیں، اور بڑھنے کے بعد کہنے لگی انظرونا. ارے بھائی نور والے ذرا رکو، کہانی نہیں ہے قرآن ہے. انظرونا، نور والے ذرا رکو. وہ جو جا رہا تھا نور والا وہ رک گیا، کہنے لگا کیا بات ہے، یہ ہمیں آج کیوں روک رہے ہو؟ کہنے لگے انظرونا نقتبس من نورکم. بھائی ذرا سا رک جاؤ اور اپنے نور سے تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو. بھائی کچھ سمجھ میں آیا؟ بھائی یہی سے تو مجھے آگے بڑھنا ہے. بھائی کچھ سمجھ میں آیا؟ وہ نور والا اگر نور والا ذہن میں ہے تو اس کا جواب اب نقل کروں گا قرآن سے. نور والا تو ہے نا ذہن میں، وہ نور والا میدان میں آیا. منافق مرد کہنے لگے اپنے نور سے تھوڑا سا ہمیں دے دو. منافق عورتیں کہنے لگیں اپنے نور سے تھوڑا سا ہمیں دے دو. دنیا میں کہہ رہے تھے کہ محمد نور نہیں ہے، دنیا میں کہہ رہے تھے کہ محمد نور نہیں ہے. آخرت میں علی سے نور مانگ رہے ہیں، آخرت میں علی سے نور مانگ رہے. انظرونا نقتبس من نورکم. ارے بھائی ذرا رک جاؤ، یا علی رک جاؤ، تمہارے نور سے تھوڑا سا ہم بھی لے لیں. ایک مرتبہ نور والا موڑا اور کہنے لگا ارجعوا وراءکم والتمسوا نورا. ارے یہ ہم سے کیا نور مانگ رہے ہو؟ جاؤ دنیا میں واپس جاؤ اور جنہیں اپنا پیشوا بنا کے آئے تھے ان سے نور لے کے آؤ. عجیب مرحلہ ہے. محمد و آل محمد صلوات. عجیب، بہت توجہ ہے. جانا دور ہے، ابھی تو میں منزل تمہید میں ہوں. تو ایمان لاؤ میرے محمد پر، عزت کرو میرے محمد کی، مدد کرو میرے محمد کی. 3 شرطیں. اور اس نور کی پیروی کرو جو محمد کے ساتھ ساتھ دنیا میں آیا ہے. یہ ایسا محمد ہے، توجہ ہے، اب میں پھر واپس جا رہا ہوں اپنے نبی کی طرف. ایسا محمد ہے کہ ممکن نہیں تھا اندیکھے خدا کو پہچانوانا. بڑے آرام سے سننا. بھائی دیکھو، اگر بت رکھا ہوا ہو تو تم اسے آنکھ سے بھی دیکھ سکتے ہو، چھو کے بھی دیکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے نا، زبان سے چاٹ کے بھی محسوس کر سکتے ہو، بت اگر رکھا ہوا ہے. لیکن محمد رسول اللہ کا خدا، محمد رسول اللہ کا خدا نہ آنکھ سے دیکھا جائے، نہ کان سے سنا جائے، نہ ہاتھ سے چھوا جائے، نہ زبان سے چکھا جائے، ہے نا. تو اب کیسے پتا چلے کہ محمد رسول اللہ کا خدا کون ہے؟ دیکھو اب میں آیا ہوں توحید پر، اور توحید سے نبوت کی طرف جاؤں گا اور نبوت سے آگے بڑھوں گا. لیکن بڑے اطمینان سے سننا. تو اب وہ خدا جو دیکھا نہ جائے، جو سنا نہ جائے، جو چکھا نہ جائے، جو چھوا نہ جائے، اس کے لیے تعارف کا طریقہ یہ ہوا کہ لفظ قرآن کے لہجہ محمد کا. آرام سے سنے جاؤ، آرام سے سنے جاؤ. اب میں پہنچا ہوں توحید پر. تمہید کو ختم کر کے اب میں توحید پہ آیا ہوں اور یہاں سے نبوت کی طرف پھر واپس جاؤں گا. لیکن جملے سننا. لفظ قرآن کے لہجہ محمد رسول اللہ کا. سورہ زمر، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں خلق کیا. اور دیکھو روشنی نہیں تھی، فی ظلمات ثلاث، 3 تاریکیوں کے پردے میں خلق کیا. خلقا من بعد خلق، اور ایک تخلیق سے دوسری تخلیق کی طرف تمہیں منتقل کیا. کہاں کیا؟ تمہاری ماؤں کے پیٹ میں. کیا صورتحال تھی؟ 3 تاریکیاں تھیں، ظلمات ثلاث، 3 اندھیرے تھے. جس اندھیرے میں اللہ نے تمہاری تخلیق کی. یہ ہے سورہ زمر. اور اب سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ
तुम्हारी माओ के पेट में तुम्हारी तस्वीर बनाता है, जैसी चाहता है बनाता है। सुन रहे हो? देखो देखो जरा कुछ आयतें लेते जाओ, आयतें लेते जाओ और अब नतीजा दूंगा। सूरह ज़ुमर में कहा 3 तारीकियों के पर्दे में तुम्हें खल्क करता है। सूरह आले इमरान में कहा अल्लाह तुम्हें तुम्हारी माओ के पेट में बनाता है, नहीं तस्वीर बनाता है। तुम अल्लाह की तस्वीरें हो। समझ रहे हो? देखो देखो अगर तौहीद समझ में आ गई तो वही से रिसालत पे जाऊंगा, लेकिन तौहीद को जरा मैं मुकम्मल तरीके से पेश कर दूं अपने सुनने वालों की खिदमत में। तो तुम तस्वीरें हो, ठीक? अल्लाह तुम्हारी माओ के पेट में तुम्हारी तस्वीर बनाता है। और अब सूरह मोमिन सव्वरकुम फअहसन सुवरकुम, अल्लाह ने तुम्हारी तस्वीर बनाई और इतनी अच्छी तस्वीर बनाई कि इससे बेहतर मुमकिन नहीं थी। सुन लिया? सूरह ज़ुमर, सूरह आले इमरान, सूरह मोमिन और अब सूरह हजर। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना। अल्लाह है, खल्क करने वाला है, आदम से वजूद में लाने वाला है, तस्वीरें बनाने वाला है, तस्वीरें बनाने वाला है। कितना जोर दिया है अल्लाह ने कि मैं मुसव्विर हूं, मैं तस्वीर बनाने वाला हूं। तुम आदमी नहीं हो, तुम मेरी तस्वीरें हो। सुन लिया? सुन लिया? कौन सा मेरा दोस्त ऐसा होगा जिसके घर की दीवार पे तस्वीर न लगी हुई हो? है ना? हर घर में होगी तस्वीर, दीवार पे तस्वीर टंगी हुई होगी ना। अच्छा, और कौन ऐसा दोस्त है मेरा सुनने वाला जो मुसव्विर को न जानता हो या जिसने तस्वीर बनाते हुए न देखा हो? तस्वीर के लिए 3 शर्तें हैं। पहली शर्त जगह हो जहां बैठ के मुसव्विर बनाए, दूसरी शर्त कपड़ा या कागज हो जिस पर मुसव्विर बनाए, तीसरी शर्त रोशनी हो। जब तो मुसव्विर बनाए तो जगह हो, कपड़ा या कागज हो और रोशनी हो। ये तुम्हारे मुसव्विर हैं। और वो मुसव्विर ऐसा है कि जगह में बैठ के नहीं बनाता, मां के पेट में बनाता है, कागज पे नहीं बनाता, कतरे आप पे बनाता है, और रोशनी में नहीं बनाता, 3 अंधेरों में बनाता है। तो सुनते जाओ, सुनते जाओ। पहचानो अपने अल्लाह को, अपने अल्लाह को पहचानो। अगर अल्लाह समझ में आ गया, मोहम्मद समझ में आ जाएगा। और अब मैं रोकूंगा नहीं, अल्लाह से मुझे आगे बढ़ना है। समझ गए ना भाई? बहुत तवज्जो रहे, बहुत तवज्जो रहे। बतने मादर में मां के पेट में तस्वीर बनाई, कतरे आप पे तस्वीर बनाई, रोशनी में तस्वीर नहीं बनाई, अंधेरे में तस्वीर बनाई। पहचानो अल्लाह को, कितना बड़ा मुसव्विर है। तुम्हारा मुसव्विर जब तस्वीर बनाए तो गूंगी बने, अंधी बने, बहरी बने, और वो जब तस्वीरें बनाए तो आंखों को बीनाई भी दे, जबान को बोलने की कुव्वत भी दे, हाथों में हरकत दे, पांव में हरकत दे, दिमाग को सोचने की कुव्वत दे। अब अपने मुसव्विर को और अल्लाह को अगर तुमने पहचान लिया तो अब मेरा एक जुमला सुनो और इस जुमले से मैं आगे बढ़ जाऊंगा। हर घर में तस्वीर होगी। देखो, तस्वीर के 4 दुश्मन हैं और उन दुश्मनों से तस्वीर को बचाओ वरना तस्वीर फना हो जाएगी। आग से बचाओ वरना तस्वीर जला देगी, हवा से बचाओ वरना रंग धीमे हो जाएंगे, मिट्टी से बचाओ वरना गर्द आ जाएगी, पानी से बचाओ वरना तस्वीर मिट जाएगी। तस्वीर को पानी से बचाओ वरना मिट जाएगी, आग से बचाओ वरना जल जाएगी, मिट्टी से बचाओ वरना गर्द आलूद हो जाएगी, हवा से बचाओ वरना रंग धुंधले हो जाएंगे। तो तस्वीर के 4 ही दुश्मन है, आग, पानी, हवा, मिट्टी। वो मुसव्विर ऐसा है कि इन्हीं 4 से मिलाकर ये तस्वीरें बनाई है। अजीब मरहला है। मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। अजीब मरहला फिक्र है, अजीब मरहला फिक्र है। जहां अपने सुनने वालों को लेके आ गया, उसकी तस्वीर समझ में आ गई भाई, अल्लाह समझ में आ गया। अब एक मिसाल सुनो और मैं आगे बढ़ जाऊं। अब रोकना नहीं चाह रहा हूं। देखो, चेहरा है एक बालिश का, कितने हजार चेहरे हैं यहां पर, कितने हजार चेहरे हैं यहां पर। एक बालिश का चेहरा है। किसी की आंख दूसरे की आंख से नहीं मिलती,
کسی کی زبان دوسرے کی زبان سے نہیں ملتی، کسی کا ماتھا دوسرے کے ماتھے سے نہیں ملتا، کسی کے کان دوسرے کے کان سے نہیں ملتے، کسی کی ناک دوسرے کی ناک سے نہیں ملتی، کسی کا ہونٹ دوسرے کے ہونٹ سے نہیں ملتا۔ بھائی عجیب و غریب ہے مصور کہ لاکھوں تصویریں بنا دی، آنکھ میں اور آنکھ میں فرق ہے، ناک میں اور ناک میں فرق ہے، چہرے میں اور چہرے میں فرق ہے، چال میں فرق ہے، مسکرانے کے انداز میں فرق ہے، چلنے کے اسٹائل میں فرق ہے، سوچنے میں فرق ہے، لہجے میں فرق ہے۔ کروڑوں بنائے، بس رکے رہنا میرے دوستو خلاصہ دے رہا ہوں، رکے رہنا۔ آدم سے اب تک اور اب سے قیامت تک کروڑوں بنائے گا، آنکھ آنکھ سے نہ ملے، کان کان سے نہ ملے، ناک ناک سے نہ ملے، ہونٹ ہونٹ سے نہ ملے، مسکراہٹ سے نہ ملے، چال چال سے نہ ملے، بولنے کا انداز سے نہ ملے، سوچنے کا انداز سے نہ ملے، تو کہہ سکتے تھے اتنا اناڑی ہے کہ جب تصویر بنائی نئی بن گئی۔ کہہ سکتے تھے نا کہ اتنا اناڑی ہے کہ جب بنائی نئی تصویر بن گئی، تو کہنے لگا کہ میں اپنی قدرت کا اظہار کروں گا، کروڑوں بناؤں گا، آنکھ آنکھ سے نہیں ملے گی، کان کان سے نہیں ملے گا، دماغ دماغ سے نہیں ملے گا، ماتھا ماتھے سے نہیں ملے گا، اور 12 ایسے بناؤں گا کہ ایک آنکھ ہوگی، ایک ناک ہوگی، ایک کان ہوگا، ایک دماغ ہوگا، ایک تینت ہوگی۔ اللہ وڈو بلند واسا نعرہ تکبیر، اللہ وڈو بلندا نعرہ تکبیر۔ جس کی رگوں میں ماں کا مقدس دودھ خون بن کر علی کی محبت میں، حسین کی چاہت میں گردش کر رہا ہے، وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت توانائی کے ساتھ آج کی مجلس کا تاریخی نعرہ لگائے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اور یہ نعرہ کیڑوا مشکل کشا جو چاہے کہ مشکل کشائی حل کرانی ہے، پوری طاقت توانائی ہے، خیر پور تو تاریخی نعرہ، نعرہ حیدری۔ بس میرے دوستو، میں خدا کی قسم خطابت نہیں کر رہا ہوں، میں تو خطابت جانتا ہی نہیں۔ اگر تمہیں دلیل چاہیے تو ابھی دلیل دوں گا، کروڑوں بناؤں گا، آنکھ آنکھ سے نہیں ملے گی، کان کان سے نہیں ملے گا، ماتھا ماتھے سے نہیں ملے گا، ہونٹ ہونٹ سے نہیں ملے گا، اور 12 ایسے بناؤں گا کہ ایک آنکھ ہوگی، ایک کان ہوں گے، ایک ناک ہوگی، ایک ہونٹ ہوگا، ایک تینت ہوگی، ایک مزاج ہوگا، ایک چال ہوگی، ایک ڈھال ہوگی۔ اگر 5واں جا رہا ہوگا تو جابر سمجھیں گے کہ محمد جا رہے ہیں، اگر 5واں جا رہا ہوگا تو جابر سمجھیں گے کہ محمد جا رہے ہیں، اور اگر پہلا سو رہا ہوگا تو مشرک سمجھیں گے کہ محمد سو رہے ہیں۔ پہنچ رہی ہے بات میرے محترم سننے والوں تک، تو اب اسی مرحلے سے میں آگے بڑھ جاؤں، اللہ سمجھ میں آ گیا، اس اللہ کے پیغام کو لے کے آیا محمد، بڑے آرام سے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ اور میرا ہمیشہ یہ طریقہ ہے کہ میں جب 1 گھنٹہ اپنے سننے والوں کے 60 دقیقے لیتا ہوں نا، 1 گھنٹہ، تو چاہتا ہوں کہ کچھ پہنچ جائے، دلیلیں پہنچ جائے میرے سننے والوں تک۔ خدا کی قسم یہ مجلسیں علمی درسگاہ ہیں۔ میرے مانوس سننے والے تو جانتے ہیں، میں یہ جملہ اپنے اجنبی سننے والوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مجلسیں درسگاہ ہیں، اور ایسی درسگاہ کہ دنیا میں اس درسگاہ کی مثال نہیں ہے۔ تم نے دیکھا اسکول دیکھا، پہلی کلاس، دوسری کلاس، تیسری کلاس، چوتھی کلاس، تم نے دیکھا کہ چوتھی کلاس کا پہلی میں بیٹھ جائے اور پہلی کا 8ویں میں چلا جائے؟ نہیں، برداشت کی صلاحیت نہیں ہے، ان طالب علموں میں برداشت کی صلاحیت نہیں ہے۔ اور اس مجلس میں ہر کلاس کا سننے والا بیٹھا ہے یا نہیں؟ یہ فیض ہے، خدا کی قسم یہ فیض ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا۔ تو
تو میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ میرے محترم سننے والوں تک کچھ دلیلیں پہنچ جائیں. اب محمد رسول اللہ سمجھ میں آ گیا؟ ایسے محمد کو اللہ نے اپنے تعارف کے لیے پسند کیا. بھائی میں آگے بڑھ رہا ہوں. ایسا محمد کہ اگر کوئی اس سے دشمنی کرے تو محمد کو ہٹا کر اللہ اس سے دشمنی کرے. بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں اور قرآن ہی سے دلیل دوں گا, اور جاؤ ویریفائی کرتے رہنا, قرآن کو الٹ کے دیکھتے رہنا کہ میں جو دلیلیں دے رہا ہوں وہ ہے یا نہیں. سننا دیکھو کیا کمال ہے محمد کا. توحید سے رسالت تک آ گیا میں. کیا کمال ہے محمد کا. ابو لہب کو تو پہچانتے ہو نا, خوب پہچانتے ہو. سگا چچا ہے رسول کا, خونی رشتے والا ہے, ٹھیک ہے نا بھائی, اس سے زیادہ تو میں واضح بھی نہیں کر سکتا. خونی رشتے والا ہے, سگا چچا ہے, لیکن جب محمد سے دشمنی کی تو محمد کو ہٹا دیا نا اللہ نے, اور اللہ نے خود غصے کا اظہار کیا یا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. دیکھنا یعنی کمال کا سورہ بڑا چھوٹا تھا 30ویں پارے میں. ترجمہ جا کے دیکھ لینا, اور اب ترجمہ مجھ سے سنتے جاؤ. تبت یدا ابی لہب و تب, ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. تب ابو لہب ہلاک ہو جائے. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب, اس کا مال اس کے کام نہ آئے, اس کی کمائی اس کے کام نہ آئے. سیصلی نارا ذات لہب, اور ہم انقریب ابو لہب کو جہنم میں پھینک دیں گے, بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیں گے. وامرأتہ حمالۃ الحطب, اس کی بیوی اچھی عورت نہیں ہے, اس کی عورت اچھی عورت نہیں ہے. حمالۃ الحطب, ایک کو دوسرے سے لڑانے والی ہے, دوسروں کے عیب تلاش کرنے والی ہے. فی جیدہا حبل من مسد, اس کے گلے میں رسی کا پھندا پڑے گا اور اس پھندے سے وہ مر جائے گی. اور قرآن کا کمال یہی ہے کہ قرآن نے اس کی زندگی میں کہہ دیا, اور واقعا رسی کا پھندا پڑا, ابو لہب کی بیوی مر گئی. ٹھیک, اب رکے رہنا. یہ کس نے غصہ اتارا ابو لہب پر؟ اللہ نے. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. آرام سے سننا, آرام سے, لیکن اب میں بڑے نازک مرحلے میں داخل ہو گیا ہوں گفتگو کے. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. اب میں پوچھتا ہوں کہ ابو لہب کی دونوں آنکھیں کیوں نہ پھوٹ جائیں, ہے نا؟ ابو لہب کے دونوں پاؤں ٹوٹ جائیں. یہ ہاتھوں نے کیا کیا تھا کہ سارا غصہ ابو لہب کے ہاتھوں پہ ہے. تو بتاؤں, جب رسول مکے کی گلیوں میں لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے چلتے تھے تو ابو لہب اپنے کندھے پر پتھروں کی جھولیاں لے کے چلتا تھا, اور پتھر نکال کر پیغمبر کی پنڈلیوں کو اپنے ہاتھوں سے نشانہ بناتا تھا. تو چونکہ ابو لہب کے ہاتھوں نے محمد کے جسم کو نقصان پہنچایا, محمد کے جسم کو تکلیف پہنچائی, اس لیے پروردگار نے قیامت تک کے لیے ابو لہب کے ہاتھوں کو ملعون بنا دیا. سن لیا نا, سن لیا. اب آرام سے سننا. ابو لہب کے پاؤں کیوں نہ ٹوٹیں, ابو لہب کی آنکھیں کیوں نہ پھوٹیں؟ ہاتھوں نے کیا کیا تھا؟ ہاتھوں نے جسم محمد کو تکلیف پہنچائی تھی. جسم محمد کو, پھر سننا, ہاتھوں نے جسم محمد کو تکلیف پہنچائی تھی تو اللہ برداشت نہ کر سکا. تو جس نے جسم محمد کو تکلیف پہنچائی اسے تو اللہ نے برداشت نہ کیا, اور اگر کوئی نفس محمد کو تکلیف پہنچائے تو کیا اللہ برداشت کر لے گا؟ پہنچ رہے ہو نا, سنتے جاؤ. سنتے جاؤ. تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب. سگا چچا ہے, خونی رشتے والا ہے, ایک شجرے والا ہے. محمد سے دشمنی کی تو اللہ نے قیامت تک کے لیے ملعون بنا دیا. تو اللہ نے سبق دے دیا کہ اگر محمد سے دشمنی کر کے, اگر محمد سے دشمنی کر کے خونی رشتے والا نہ بچا تو رشتہ جوڑنے والے کیسے بچ جائیں گے؟ بس پہنچ رہی ہے بات, پہنچ رہی ہے بات میرے محترم سننے والوں تک. بھائی جب رشتہ رکھنے والا خونی وہ نہ بچا تو رشتہ جوڑنے والے کیسے بچ جائیں گے؟ لیکن جلال ابو لہب پہ ختم نہیں ہوا. پھر سننا,
مجھے تو آگے جانا ہے نا. تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب. برباد ہو جائے, ہلاک ہو جائے, تباہ ہو جائے ابو لہب. غصہ رکا نہیں اللہ کا. وامرأتہ حمالۃ الحطب, اس کی بیوی, اس کی عورت بڑی خراب عورت ہے. پروردگار جھگڑا تھا ابو لہب سے تھا, تو نے ناراضگی کی ابو لہب سے کی, تکلیف پہنچائی ابو لہب میں تکلیف پہنچائی. یہ تو اس کی بیوی کو حمالۃ الحطب کیوں کہہ رہا ہے؟ تو بتلانا یہ تھا کہ یہ ہے قرآن, کسی خاص شخصیت کا تذکرہ نہیں کرتا. کسی زمانے کی کوئی عورت اگر حق کے خلاف آ جائے تو ہماری نگاہ میں حمالۃ الحطب ہے. پہنچ رہی ہیں باتیں؟ اگر باتیں پہنچ رہی ہیں تو میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں, اور اب یہاں رکنا نہیں ہے. اچھا بھائی, اب مجھے بتاؤ, جھگڑا ابو لہب کا کس سے تھا؟ رسول سے. بولا کون؟ اللہ. پہنچ گئے بھائی, یہی تو لانا تھا. خدا کی قسم, اب میں دلیل دوں گا, ایک دلیل میں نے دے دی اور ایک دلیل اور دوں گا, اور وہیں سے آگے بڑھوں گا. جھگڑا محمد سے. اللہ نے کہا محمد ہٹ جاؤ, تمہارے دشمن سے میں جھگڑا کروں گا. اصول ملا کہ محمد کے دشمن سے اللہ جھگڑا کرے. طے ہو گئی بات. اچھا اب سنو, اللہ کے دشمن سے کون جھگڑا کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل یا ایھا الکافرون. حبیب تم کافروں سے کہہ دو میں بات نہیں کروں گا. کافر کس کا دشمن ہے؟ محمد کا نہیں, کافر اللہ کا دشمن ہے. کافر اللہ کو نہیں مانتا, کافر اللہ کا دشمن ہے. حبیب قل, حبیب تم اس سے بات کرو, کافر سے میں بات نہیں کروں گا. تو اصول طے ہو گیا, معاہدہ ہو گیا کہ محمد کے دشمن سے اللہ لڑے, اللہ کے دشمن سے محمد لڑے. سن لیا, سن لیا بھائی. بڑا عجیب موضوع ہے نا جو میں ڈسکس کر رہا ہوں. تو اب میں رکوں گا نہیں بھائی. قل یا ایھا الکافرون, کافر ہے خدا کا دشمن. لڑائی کی محمد نے. ابو لہب ہے محمد کا دشمن, لڑائی کی اللہ نے. اب اسی بات کو آگے بڑھا دو. تاریخ اسلام میں 2 حارث رہے, بہت توجہ رہے. تاریخ اسلام میں 2 حارث, ایک حارث ہے خیبر میں, دوسرا حارث ہے غدیر میں. بزرگ تو جانتے ہیں, یہ جو نئی نسل میرے دائیں بائیں اور حد نگاہ تک بیٹھی ہے اس کو سمجھا رہا ہوں. بھائی خیبر میں وہ جو 3 بڑے یہودی تھے, مرہب, حارث, انتر, اور بعض نے فہرست الٹی بیان کی, حارث, مرہب, انتر, یعنی بڑا بھائی حارث. مارا کس نے تھا؟ علی نے. اچھا تو کیا حارث کا علی سے جھگڑا تھا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے, یہودی ہے نا حارث. خیبر والا, خیبر میں تو یہودیوں سے جنگتی نا. خیبر والا حارث یہودی ہے. کیا علی کا دشمن تھا؟ نہیں تھا, اس لیے کہ وہ تھا یہودی, اور یہودی کے لیے قرآن میں فقط باؤ بغضب من اللہ, یا یہودی اللہ کے دشمن ہے. اچھا تو حارث تھا خیبر والا اللہ کا دشمن, مارا کس نے؟ علی نے. اور غدیر والا حارث علی کا دشمن تھا, مارا کس نے؟ بھائی پہنچ رہی ہے بات. بھائی حارث, خیبر والا حارث, خیبر والا حارث خدا کا دشمن تھا, علی نے ذوالفقار سے مارا. اور غدیر خم والا حارث علی کا دشمن تھا, اللہ نے پتھر گرا کے مارا. تو اب جیسا محمد سے معاہدہ تھا ویسا ہی خدا کا علی سے معاہدہ ہے کہ یا علی میرے دشمن کو تو مارے گا, تیرے دشمن کو میں ماروں گا. پہنچ گئی بات. جو پھول دستے دو میں ہو اسے خار کہو, جو پھول دستے دو میں ہو اسے خار کہو, جو کرے دشمنی تم سے اسے لو یار کہو, جو کرے دشمنی تم سے اسے لو یار کہو. بغض, نفاق, تکبر یہ 3 لعنتیں ہیں, جہاں تک ہو سکے ان پر بے شمار نعرہ محمد و آل محمد صلوات. بابا بیرو, میں نے اپنے محترم سننے والوں کو بڑی زحمت دی. کچھ ذہن میں آیا؟ بھائی پھر سننا. یہودی ہے خیبر والا حارث, یہودی ہے, اسے علی نے ذوالفقار سے مارا ہے نا.
اور غدیر خم والا حارث علی کا دشمن ہے، اسے پتھر گرا کے اللہ نے مارا، ٹھیک ہے نا؟ تو اتنی بات طے ہو گئی کہ جہاں بھی علی کی ذوالفقار بلند ہوگی سامنے خدا کا دشمن ہوگا، علی کا دشمن نہیں ہوگا۔ سوچتے رہنا، سوچتے رہنا، اس سے زیادہ بدعت کا وقت نہیں ہے بھائی۔ پھر سننا، خیبر والے حارث کو علی نے مارا اور غدیر والے حارث کو، بھائی بہت توجہ رہے، اللہ نے مارا۔ اور مارا کیسے؟ پتھر گرا کے۔ میں سوچتا رہا کہ ہوا میں تلوار آتی گردن کاٹ دیتی، بجلی گرتی جل جاتا، زمین پھٹتی دھس جاتا، یہ پتھر گرانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اللہ کا کوئی عمل مصلحت سے خالی نہیں ہوتا۔ بس 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 میری تقریر اپنے آخری مرحلوں سے آہستہ آہستہ قریب ہونے والی ہے۔ کون تھا؟ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، اس علی کو آپ نے اپنی مرضی سے مولا بنایا یا اللہ کی مرضی سے؟ یاد ہے نا واقعہ نہیں بیان کروں گا۔ رسول کو جلال آ گیا، کہنے لگے پوری زندگی میں آج تک میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا، ٹھیک؟ چلا اور یہ کہتا ہوا چلا کہ پروردگار اگر تیرے حکم سے علی کو مولا بنایا گیا ہے تو پروردگار مجھ پہ عذاب نازل کر دے۔ قرآن میں تذکرہ موجود ہے، سأل سائل بعذاب واقع، ٹھیک؟ رکے رہنا۔ کیا کہہ رہا تھا رسول سے؟ یا رسول اللہ، آپ نے کہا اللہ کو ایک مانو، ہم نے مانا۔ یا رسول اللہ، آپ نے کہا مجھے رسول مانو، ہم نے مانا۔ آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی۔ آپ نے کہا حج کرو، ہم نے حج کیا۔ آپ نے کہا ہمارے ساتھ میدان جہاد میں چلو، ہم میدان جہاد میں گئے۔ تو یا رسول اللہ، جو آپ کہتے گئے ہم مانتے گئے، یہ آپ علی کو ہم پہ مولا کیوں بنا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا بھائی؟ بہت توجہ رہے، جس پہ عذاب آیا ہے اس کی معرفت کروانا چاہ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ نے کہا اللہ کو مانو، ہم نے مانا۔ تو اب جس پر عذاب آ رہا ہے وہ اللہ کو بھی مانتا ہے، رسول کو بھی مانتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، رسول کے ساتھ حج کر کے آیا ہے، ساتھی بھی ہے، لیکن چونکہ علی کو نہیں مانتا عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ رکے رہنا، چونکہ علی کو نہیں مانتا عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ اب میں سوچنے لگا کہ پتھر چلا، اس کے سر کو توڑتا ہوا، پشت ناکا کو توڑتا ہوا، زمین میں وہ پتھر پیوست ہو گیا۔ کوئی بجلی چمکی ہوتی جل جاتا حارث، زمین پھٹتی اس میں دفن ہو جاتا۔ کوئی فضا میں، بھائی اللہ کل شیء قدیر ہے، فضا میں ایک تلوار چمکتی ہوئی آتی، اس کی گردن کو کاٹ کے چلی جاتی۔ مالک یہ پتھر ہی کا عذاب کیوں؟ کہا بھائی میرا کوئی عمل مصلحت سے خالی نہیں ہوتا۔ کعبے کا دشمن تھا ابرہہ، ہم نے کعبے کے دشمن پر پتھر کا عذاب بھیجا، اب مولود کعبہ کے دشمن پر بھی پتھر ہی کا عذاب بھیجوں گا۔ بس پہنچ گئی بات۔ میں نے بڑی زحمت دی، یعنی دشمن کعبہ اور دشمن مولود کعبہ کا عذاب ایک ہوگا۔ بھائی رکے رہنا، لیکن کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں اس مرحلے پر۔ آیا عذاب، حارث ہلاک ہو گیا، سن لیا نا؟ اچھا اس نے عذاب ہی تو مانگا تھا مالک، فرعون پہ تو نے عذاب نازل نہیں کیا پوری زندگی، جب موت کا وقت آ گیا تو دریا میں ڈبو دیا۔ نمرود پہ تیرا عذاب آیا نہیں، ابو لہب پر فوراً عذاب نہیں آیا، 2.25 برس کے بعد آیا۔ تو جتنے دشمن تھے ان پر تو نے عذاب بڑی دیر میں کیا۔ رکے رہنا، لیکن یہ بات اگر پہنچ گئی تو میری محنت سوارت ہے، لیکن یہ بات اپنے سننے والوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ کیا نمرود خدا کا دشمن نہیں ہے؟ کیا فرعون خدا کا دشمن نہیں ہے؟ کیا ابو لہب رسول کا دشمن نہیں ہے؟ کیا عقبہ ابن ابی معیط رسول کا دشمن نہیں ہے؟ کیا عاص ابن وائل رسول کا دشمن نہیں ہے؟ یہ عذاب میں جلدی کیوں؟ توحید کے مخالف پر عذاب نہیں ہوا، قیامت میں ہوگا۔ نبوت کے مخالف پر عذاب نہیں ہوا، قیامت میں ہوگا۔ اور ادھر علی کی مولائیت کے خلاف بولا، پروردگار تو نے فوراً عذاب بھیج دیا، تو یہ آخر بات کیا ہے؟ انتظار کر، قیامت میں میدان حشر میں تیرے پاس تو آئے گا نا۔ تو جواب یہ کہ میں منکر توحید کو برداشت کر سکتا ہوں،
لفظوں کو بدل رہا ہوں. میں لا الہ کے منکر کو برداشت کر لوں گا, میں محمد رسول اللہ کے منکر کو دنیا میں برداشت کر لوں گا, لیکن علی ولی اللہ کے منکر کو نہ دنیا میں برداشت کروں گا نہ آخرت میں برداشت کروں گا. عجیب مرحلہ ہے. محمد و آل محمد صلوات. بس 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 میرے عزیزو, میرے دوستو, گفتگو اس مرحلے پر رک رہی ہے. محمد رسول اللہ کے منکر کو قیامت میں دیکھوں گا, لا الہ الا اللہ کے منکر کو قیامت میں دیکھوں گا, علی ولی اللہ کے منکر کو نہ دنیا میں برداشت کروں گا نہ آخرت میں برداشت کروں گا. اب علی ولی اللہ کی قیمت سمجھ میں آئی؟ بھائی میں کبھی علی کی خلافت پہ بات نہیں کرتا, میں تو علی کی ولایت کا قائل ہوں. میں ہمیشہ اتحاد بین المسلمین کا قائل رہا, تو میں نے کبھی خلافت پہ بحث نہیں کی. مانو خلیفہ مت مانو تمہاری مرضی ہے, میں تو علی کی ولایت کا قائل ہوں. بتاؤں کہ میں کہہ کیا رہا ہوں؟ بھائی بات یہ ہے کہ میں علی کو خلیفہ کہہ کر علی کے اقتدار کو کم کیوں کروں؟ یہ میں نے کیا کہا؟ میں علی کو خلیفہ مان کر یا کہہ کر علی کی حیثیت کو کم کیوں کروں؟ اللہ خلیفہ مانو گے؟ نہیں مانو گے نا, کفر ہے. اچھا محمد رسول اللہ خلیفہ مانو گے؟ یہ بھی کفر ہے. علی خلیفہ ٹھیک ہے, اللہ خلیفہ نہیں, محمد خلیفہ نہیں. اچھا چلو رسول کو لے لو, اللہ رسول مانو گے؟ کفر ہے. محمد رسول ٹھیک ہے, علی رسول مانو گے؟ یہ بھی کفر ہے نا. تو میں ایسا عہدہ کیوں قبول کروں علی کے لیے جو کہیں ہو کہیں نہ ہو؟ تو اللہ خلیفہ غلط, محمد خلیفہ غلط, علی خلیفہ صحیح, ٹھیک, اللہ رسول غلط, محمد رسول صحیح, علی رسول غلط. تو اب میں ایسا عہدہ بتا رہا ہوں جو تینوں میں برابر ہے. میرا اللہ مولا, میرا محمد مولا, میرا علی مولا. بات گئی بات. بات گئی. بس میں نے زحمت دی. تو اب میں تو ولایت کا قائل ہوں, خلافت وغیرہ یہ میرے موضوعات نہیں ہیں. تو بھائی بہت توجہ رہے, اس لیے کہ اب زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا. لاکھوں مرتبہ کی سنی ہوئی آیت مجھ سے بھی سنتے جاؤ. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا ولی انما ولیکم اللہ, تمہارا ولی اللہ ہے, و رسولہ, اور تمہارا ولی اللہ کا رسول ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اور وہ مومن ہیں تمہارے ولی جو نماز میں جب رکوع میں آتے ہیں تو زکات دیتے ہیں. بس میں نے آج واقعاً اپنے سننے والوں کو آیات کی سماعت کی بڑی زحمت دے دی, لیکن بس اب تقریر کو ختم کر رہا ہوں. یہ جملے سنتے جانا, پھر سننا آیت کو. انما ولیکم اللہ, تمہارا ولی اللہ, و رسولہ, تمہارا ولی اللہ کا رسول, والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اور وہ مومنین ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. کہنے لگے کہ اس سے تم علی کو مراد کیسے لے رہے ہو؟ علی تو ایک مومن تھا, اور یہاں اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا. والذین آمنوا وہ مومنین ہیں, الذین یقیمون الصلاۃ جو نماز قائم کرتے ہیں, ویؤتون الزکاۃ اور زکات دیتے ہیں, وہم راکعون اور وہ سب رکوع میں ہیں. تو یہاں تو جمع کا صیغہ ہے, ایک تو نہیں ہے. اچھا واقعہ یہی ہے کہ صیغہ ہے جمع کا. اب وہ بات ہی کیا جو قرآن سے ثابت نہ ہو. سناؤ, یہ کس نے کہا؟ مفسر نے. کہنے لگا اللہ ایک, رسولہ ایک, اس کے بعد جو صیغے ہیں جمع کے صیغے ہیں, جمع کے, تو علی تو مراد ہو نہیں سکتے. ہم نے کہا ہم ایک آیت پڑھتے ہیں, اس قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم.
دیکھ لینا جا کر سورہ آل عمران میں. فرشتے آئے، ملائکتو، فرشتے آئے مریم کے پاس اور مریم سے کہنے لگے کہ اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ ہم تمہیں عیسیٰ کی ولادت کی خوشخبری سنائیں. فرشتوں نے آ کے کہا، ہم نے مفسر سے پوچھا کتنے آئے تھے؟ کہنے لگا آیا تو ایک تھا جبریل. ہم نے کہا پھر یہ جمع کا صیغہ کیوں ہے؟ ہم نے کہا یہ جمع کا صیغہ، ملائکتو، فرشتے آئے، آیا تھا ایک فرشتہ، ایک آیا تھا. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فرشتے آئے، فرشتے. ہم نے کہا بھئی ایک آیا تھا، یہ جمع کا صیغہ کیوں ہے؟ تو کہنے لگے کہ چونکہ جبریل سید الملائکہ ہیں اس لیے اللہ نے احترام میں جمع کا صیغہ استعمال کیا. تو عجیب مسلمان ہو کہ سید الملائکہ کی عزت کرتے ہو، سید الاولیاء سے نفرت کرتے ہو. بس بس تقریر تمام ہو گئی. اب آخری جملے سننا، اب اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا. اچھا تو اب تمہارا ولی اللہ. پھر سننا آخری جملے ہیں، وَرَسُولُهُ، اس کا رسول، وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، آیت لمبی ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. تمہارا ولی وہ مومن ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. ٹھیک، تو اب اقرار کرو گے نا؟ جب قرآن کہے گا انما ولیکم اللہ تو کہو گے نا لا الہ الا اللہ. ٹھیک، اور جب قرآن کہے گا وَرَسُولُهُ تو کہو گے نا محمد رسول اللہ. اور جب کہے گا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ تو کہو گے نا علی ولی اللہ. ٹھیک ٹھیک ہے نا بھائی. سننا، کہنے لگے کہ ہمیں اعتراض نہیں ہے، کہو علی کو علی ولی اللہ کہو، لیکن اللہ کے لیے اتسا لا الہ الا اللہ. ٹھیک، محمد کے لیے اتسا کلمہ محمد رسول اللہ. اور جب علی کے کلمے پہ آگے تو کہنے لگے علی ولی اللہ ہے، وہ وصی رسول اللہ ہے، وہ خلیفۃ بلا فصل. ایسا لگتا ہے کہ کلمہ نہیں ٹرین چل رہی ہو. اچھا بھائی، اگر اعتراض اچھا ہو، اگر اعتراض اچھا ہو تو اعتراض کو قبول کر لیا کرو. اعتراض اچھا نہیں ہے. اللہ کے لیے اتسا لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ کے لیے محمد رسول اللہ، اور علی کے لیے علی ولی اللہ ہے، وہ ولی رسول اللہ ہے، وصی رسول اللہ ہے، وہ خلیفۃ بلا فصل. لمبا ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ کہنے لگے ہمیں کلمے پہ اعتراض نہیں ہے لیکن اتنا لمبا ایسا لگتا ہے جیسے ٹرین چل رہی ہو. ہم نے کہا اب ہم سے سنو، اب ہم سے سنو. چلو آیت کی طرف. اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ. اللہ نے کہا ورسولہ، ہم نے کہا محمد رسول اللہ. ہو گیا. اب اللہ نے کہا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. پہلے اللہ پہ اعتراض کرو کہ علی کے تذکرے میں ٹرین کیوں چلا رہا ہے. بس میرے دوستو، میرے عزیزو، آج گفتگو اس مرحلے پر اتمام پذیر ہوئی. اب آگے نہیں جاؤں گا. معلوم ہے معنی ولایت کے، خدا کی قسم کمال ہے. رسالت کے معنی بھی سنتے جاؤ، میری بات پہ یقین نہ کرنا، اور ولایت کے معنی بھی سنتے جاؤ. اور لغت میں دیکھ لینا، رسالت کے معنی دور کرنا. خط ارسال کیا، بھائی خط جبھی تو ارسال ہوگا نا جب تم سے دور ہوگا. تو رسالت کے معنی دور کرنا، ولایت کے معنی قریب کرنا. بس میرے دوستو، میرے عزیزو، گفتگو کو اس مرحلے پر ختم کر رہا ہوں. بھائی اگر سمٹے تو ایک لفظ ولایت میں تینوں عہدے آ جائیں، تینوں عہدے آ جائیں، خدا کی خدائی بھی آ جائے، محمد کی رسالت بھی آ جائے، علی کی امامت بھی آ جائے. اور اگر پھیلے تو توحید الگ ہو، رسالت الگ ہو، امامت الگ ہو. بھائی میری بات مکمل ہو گئی. اور اسی بات سے اب مصائب کی طرف ایک جملے سے جانا چاہ رہا ہوں. ولایت قریب کرنا، رسالت دور کرنا، اور سارے عہدے سمٹ کے ولایت میں آ جائیں. اگر سمٹے ولایت میں آ جائیں، اگر پھیلیں تو توحید میں، رسالت میں اور امامت میں تقسیم ہو جائیں. بات مکمل ہو گئی نا. توحید دین بنانا، رسالت
دین پہنچانا، امامت دین بچانا. بس دیکھو، اگر وقت میں گنجائش ہوتی تو میں اس کے تفصیلات عرض کرتا، لیکن اب میں اس مرحلے سے آگے نہیں جاؤں گا. خدا دین بنائے، محمد دین پہنچائے، امام دین بچائے. دوستو سننا، حسین کا یہ جملہ ذہن میں رہے. کیا ہے جملہ حسین کا؟ انکانا. پھر سننا، زیادہ وقت نہیں لوں گا مصائب میں، لیکن یہ جملہ سنتے جاؤ. انکانا دین و محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خزینی. اگر محمد کا دین، میرے نانا کا دین، میرے قتل کے بغیر بچ نہیں سکتا، تو تلواروں آؤ میرے گلے کو کاٹ دو. 28 رجب کو جب حسین مدینے سے چلے تھے تو اپنا گلا پیش کیا، اور جب کربلا کے میدان میں آئے اور دین کی غربت کا احساس ہوا تو اب حسین نے طے کیا کہ صرف اپنا گلا نہیں دوں گا، مسلم ابن اوسجا کا گلا دوں گا، حبیب ابن مظاہر کا گلا دوں گا، عابس ابن شبیب شاکری کا گلا دوں گا، حر کا گلا دوں گا، دوستوں کے گلے ہیں، زہیر قین کا گلا دوں گا، اور اب رشتہ داروں میں عباس کا گلا دوں گا، شبیہ رسول علی اکبر کا گلا دوں گا، بھائی کی نشانی قاسم کا گلا دوں گا، بہن کی نشانی اور محمد کے گلے دوں گا. حد یہ ہے کہ 6 مہینے کے بچے کا بھی گلا دوں گا. اجرکم اللہ. سن رہے ہو نا؟ یہ گلے تلواروں سے کاٹے گئے، تیروں سے چھیدے گئے. حسین نے ایسے گلے دیے جو کٹ گئے، لیکن حسین نے ایک گلا ایسا دیا جو کربلا کے میدان میں کاٹا نہیں گیا. شام کو قتل حسین کے بعد رسی سے جکڑ کے باندھا گیا چھوٹی بچی سکینہ کا گلا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. پہچانتے ہو حسین کی اس بچی کو پہچانتے ہو؟ بس 2 جملے سنو، اس بچی کو پہچان لو اور مجھے اجازت دے دو. حسین آخری رخصت کے لیے آئے، بہنوں سے، ماں کی کنیز سے، دوسری بیواؤں سے خدا حافظ کیا. حسین خیمے سے باہر نکلے. فنظر یمینا و شمالا. حسین نے داہنے دیکھا، حسین نے بائیں دیکھا، اور ایک مرتبہ بلند آواز سے کہا، ایکم یقدم جوادی، ہے کوئی میرے ذوالجناح کا لانے والا؟ میرے دوستو، میرے بزرگوں، تم نے ہمیشہ مجلسیں سنی ہیں، اور خدا تمہیں مجلسوں کے سننے کا موقع دیتا رہے. خدا تمہیں شاد و آباد رکھے. حسین کے اس جملے کو سمجھو، ایکم یقدم جوادی. حسین خیمے سے باہر نکلے، داہنے دیکھا، بائیں دیکھا، اور کہا، ہے کوئی میری سواری کے جانور کا لانے والا؟ یہ کیوں کہا حسین نے؟ کچھ تمہیں پتا ہے کہ جب حسین سوار ہوتے تھے تو ان کی سواری کی شان کیا تھی؟ شان یہ تھی کہ عباس لگام تھامتے تھے، قاسم رکابیں تھامتے تھے، علی اکبر حسین کا شانہ پکڑ کے حسین کو سوار کراتے تھے. نہ اکبر ہے، نہ قاسم ہے، نہ ابو الفضل عباس ہے. حسین نے دائیں دیکھا، حسین نے بائیں دیکھا، اور آواز دی، ہے کوئی میرے ذوالجناح کا لانے والا؟ راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، شہزادی زینب باہر آئی اور کہنے لگی، بھیا جب تک زینب زندہ ہے تو اکیلا گھوڑے پہ سوار نہیں ہوگا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس 2-4 جملے سنو. شہزادی آگے بڑھی، بھائی کا شانہ تھاما، حسین کا شانہ تھاما، ذوالجناح پہ سوار کرایا، اور سوار کرا کے بی بی خیمے کے اندر گئی. اب حسین اکیلے ہیں ذوالجناح پر. بس جملے سننا. ایک مرتبہ حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا نہیں چلا. ذوالجناح کو ایڑ لگائی، ذوالجناح چلا نہیں. تم مجھ سے بہتر جانتے ہو کہ گھوڑا
जानवरों में इतना ज़हीन जानवर है कि अपने मालिक के इशारे को भी पहचानता है। हुसैन घोड़े को एड़ लगा रहे हैं, घोड़ा चलता नहीं है। एक मर्तबा हुसैन ने जुलजनाह के गले में बाहें डाली और कहने लगे, जुलजनाह, अकबर ने मेरा साथ छोड़ दिया, अब्बास ने मेरा साथ छोड़ दिया, कासिम ने मेरा साथ छोड़ दिया और मोहम्मद ने मेरा साथ छोड़ दिया। जुलजनाह, हुसैन के आखिरी वक्त में क्या तू भी हुसैन का साथ छोड़ना चाहता है? हुसैन जुलजनाह से बातें कर रहे थे कि इतने में हुसैन के कानों में किसी बच्ची की सिसकियों की आवाज आई। अब जो मुड़ के देखा तो देखा कि सकीना जुलजनाह की पिछली टांगों से लिपटी हुई है, रोती जाती है और ये कहती जाती है, जुलजनाह, मेरे बाबा को मक्तल में न ले जा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, बस बस आखिरी जुमले सुनना और मुझे इजाजत दे देना। जुलजनाह, जुलजनाह, मेरे बाबा को मक्तल में न ले जा। यह सुनना था कि हुसैन जुलजनाह से उतरे, बच्ची को गोद में लिया और गोद में लेके बातें करने लगे। बस मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मैंने बड़ी जहमत दी, बस ये जुमले सुनना और मुझे इजाजत दे देना। देर तक हुसैन उस बच्ची से बातें करते रहे। जब काफी देर हो गई ना, तो एक मर्तबा गोद में है सकीना, कहने लगे, हुसैन, दाईनी सकीना लाली आती के बिलमा, सकीना, मुझे इजाजत दो, शायद मैं तुम्हारे लिए पानी लाऊं। जवाब सुनोगे सकीना का? दाईनी सकीना लाली आती के बिलमा, सकीना, मुझे इजाजत दे दो, शायद मैं तुम्हारे लिए पानी लाऊं। बस ये सुनना था कि बच्ची ने बाप के दोनों शाने जोर से पकड़ लिए और कहा, बाबा, तुम्हें इजाजत नहीं दूंगी। चचा अब्बास भी यही वादा करके गए थे। बस बस तुम रो चुके, आखिरी जुमला सुनो और मुझे इजाजत दे दो। बाबा, तुम्हें इजाजत नहीं दूंगी, चचा अब्बास भी यही कह के गए थे। बस ये सुनना था कि हुसैन ने सकीना की आंखों में आंखें डाली और कहा, बेटी, तुझे कुछ मालूम है कि तेरी पैदाइश का सबब क्या है? बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, तुमने गिरिया किया, मजलिस तमाम हो गई। मैं तवील मसाइब पढ़ने का आदी नहीं हूं, लेकिन वाक़े को मुकम्मल कर रहा हूं। कहा ना, सकीना, मुझे इजाजत दो। कहा, नहीं बाबा, नहीं, तुम्हें इजाजत नहीं दूंगी। चचा अब्बास भी यही वादा करके गए थे। एक मरतबा हुसैन ने सकीना को गौर से देखा और कहा, बेटी सकीना, तुझे मालूम है कि तेरी पैदाइश का सबब क्या है? कहा, नहीं बाबा, मुझे नहीं मालूम। कहा, बेटी सुन, मैंने अपनी नमाज शब की दुआओं में अपने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि परवरदिगार मुझे एक प्यारी सी बेटी दे, एक अच्छी सी बेटी दे, जिसे मैं बहुत चाहूं, जिसे मैं बहुत प्यार करूं और मेरे मरने के बाद वो तमाचे खाए मैं सब्र करूं, उसके गोश्त वाले नोचे जाए मैं सब्र करूं। तो सकीना, इस दुआ के बाद तुम पैदा हुई, मेरे मुकद्दर में शहादत है, तुम्हारे मुकद्दर में यतीमी है। एक मतलब बच्ची घबरा गई, कहा, बाबा, यतीम किसे कहते हैं? कहा, बेटी, जिसका बाप मर जाए उसे यतीम कहते हैं। बस ये सुनना था कि बच्ची रोने लगी। कहा, बाबा, मैदान में जाने से पहले मुझे नजफ पहुंचा दो। कहा, बेटी, आखिरी जुमला, नजफ जाके क्या करेगी? कहा, बाबा, अपने दादा की कब्र पे लेट जाऊंगी और कहूंगी, दादा, तुम तो आराम से कब्र में सो रहे हो, करबला में आकर अपनी औलाद की हालत। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।